نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس بزم خیال اڑائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو صدر ذی وقار، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور ثبوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگی، گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میرے شہز میں گرد سے ہٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ جناب علی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ تو صدر علی وقار، چلے بات کرتے ہیں عدلیہ کی۔ کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی۔ صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن کامیالہ کے پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ صدر علی وقار، اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میرے زدرے چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ حیران ہوں کہ دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گڑھ کو میں۔ صدر علی وقار، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ بے رنگ کیے گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو۔ تم نے جو بات سڑے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سڑے دہر کہوں تو کیا ہو۔ صدر علی وقار، یہ وہ دیس ہے جہاں لے لہاتے کھیتوں سے آج بھی کہکاروں کو روزی میسر نہیں۔ صدر علی وقار، میرا ہم وطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو سستے داموں بازار حسن میں بیچ کر، شمشیروں، بدریاموں اور طاقوں پر سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے لیکن سحر خیزی کھو چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ آزار رہی، نہ غازیوں جیسی شجاعت رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا۔ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوگ بن نکلے، ستارے شام کے گونے شفق میں ڈوب کر نکلے۔ ہوئے مدفوع دریا زیر دریا کہنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ صدر علی وقار، ہمیں اقبال کے اس شعر کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ صدر علی وقار، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے۔ صدر علی وقار، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے۔ جناب علی، ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل فہم کی ضرورت ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا۔ جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ شکریہ۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑی سی کلیپنگ کر دیے کریں۔
میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ جو بچہ تقریر یا نعت کے لیے آتا ہے یا اس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ یا ان کے لیے تھوڑی سی کلیپنگ کر دیا کریں۔ اب اگلی تقریر کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں ماہ نور کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اقبال کا خواب۔ میں زبان حال پہ شکوہ لے کر نم آنکھوں کے ساتھ مقبرہ اقبال پہ کھڑی دل کی رودات سناتی رہی، اور پھر بڑی محفل میں سر بازار پوچھتی رہی کہ اقبال کیا یہ وہی دھرتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد الرسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے، جہاں دہقان کو آج بھی ان لہلہاتے کھیت کھلیانوں سے آج بھی گوشائے گندم سے روزی میسر نہیں، جس پلٹنے جھپٹنے جھپٹ کر پلٹنے شاہین پر تجھے بڑا ناز تھا، وہ اپنی اکابی روح کھو کر اونچی سے اونچی اڑان کو بھول کر گنبد شاہی پر بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا وہ مرد مومن جو آئینہ جوان مردی کو پسے پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر شمشیر و سنا کو بند نیاموں تاکوں میں سجا کر بے باکیوں بڑے سے گھبرا کر مکاڑیوں ربائی پہ اترا چکا ہے۔ اذانیں آج بھی دیتا ہے، اذانیں آج بھی دیتا ہے، پر روح بلالی کھو چکا ہے۔ نمازیں آج بھی پڑھتا ہے، پر سحر خیزی کھو چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ اذا رہی، نہ ملا کی وہ اذا رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا، واہ تیری قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بڑھ تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ رہ گئی رسم اذان، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ زیوکار جب ظلم کی آتیاں چلی، افلاط سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگے، دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت داروں اور غیر مند کہلوانے لگے، تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے گھر گھر سے گھر گھر کے در و دیوار سے یہ پکار سنائی دیتی، یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، برائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے، ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو سن لو، ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو سن لو، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ زیوکار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ خانہ کعبہ میں گولی چلے، قبلہ ول کی دیوار گرائی جانے لگے، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ کیا کشمیر کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا فلسطین کا بچہ بچہ نہیں؟ لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گناہگار کہوں تو کیا ہو، تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دہر کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دہر کہوں تو کیا ہو۔ زیوکار سورج چہرہ چھپا رہا ہے، لیکن میں ان بادلوں سے کہتی ہوں سورج کو میرا پیغام پہنچا دو، اداس نہ ہونا، ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ پھر میرے دل میں ایک سرسراہٹ سی اٹھی کہ ایک مرد کلندر اٹھے گا جو اقبال کے خوابوں، جناح کے نظریات اور شہدائے آزادی کی امنگوں کو لے کر میدان میں اترے گا اور یہ نعرہ لگائے گا، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعر، اب بھی چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار۔ اب بھی شکریہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں یہ تقریر کر رہی تھی ماہ نور۔ اب میں
اگلی تقریر کے لیے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کی صاحبزادی حافظہ عروہ نعیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صاحب صدر، محترم اساتذہ اکرام، پرنسپل صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محسن انسانیت محمد اور قادیانی۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین اور خاتم النبیین بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار اور سرتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عالمگیر دین عطا فرمایا جسے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ محبوب کو قیامت تک کے لیے انسانوں کا رہبر اور ہادی بنا دیا۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لکھنے والوں نے بہت کچھ رقم کیا، لیکن وجہ تخلیق کائنات کی بات آخر یہی پر ختم ہوئی۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ ساتھیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی نظر میں بھی باعظمت ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا اعتراف کرتے تھے، معاندین کردار پر رشک کرتے تھے۔ جشن وہ ہوتا ہے جس کا سوکن بھی اعتراف کرے۔ خون کے پیاسے جان کے دشمن ایمان نہ لانے کے باوجود صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ غیرت پر عنایت، مخالفوں پر کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خاصہ تھا۔ غیر مسلم دانشوروں نے انسانیت کا وقار بلند کرنے والے عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ ساتھیوں، ختم نبوت کے باغی کہتے ہیں کہ ختم نبوت بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ اگر نبوت بند ہو گئی تو رحمت بند ہو گئی، لہٰذا نبوت کا ختم ہونا رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہم باغیان ختم نبوت سے کہتے ہیں کہ نبوت بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ ہاں، نبوت کی پہلی رحمت حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ نعمت کبھی نوح علیہ السلام اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائی، مگر یہ رحمتیں مخصوص مقامات اور مخصوص زمانوں کے لیے تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی رحمت عالمگیر اور ہمگیر نہ تھی۔ لیکن جب محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن ہستی میں رونے کے فروز ہوئے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے مسردہ جاں فضا سنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العزت نے سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو نبوت کا سلسلہ جو ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ تاجدار ختم نبوت کی عظیم ہستی پر ختم ہو گیا اور رحمت اپنی تکمیل اور عروج کو پہنچ گئی۔ ان اشعار کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر
دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھے نہیں وہ مشعل کر دیا اس کو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ حافظہ عروہ تھی، بہت ہی اچھے انداز میں خطاب کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اگلی تقریر کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں حافظ مزمل صاحب کو کہ وہ سٹیج کی زینت بنے۔ حافظ مزمل صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تلاش علم تو پہنچ گیا، تلاش علم تو پہنچ گیا، کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ محترم سامعین اور میرے عزیز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم القرآن۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں اور مہینوں کے متعلق تعلیمات درج ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ محترم سامعین، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن نے کہا قرآن مجید۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو صحیح تیری زبان کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے، تو قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ محترم سامعین، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں، تو قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کہاں رہا، تو قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس پر نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس کی طرف سے آیا، تو قرآن نے جواب دیا تنزل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس مہینے میں آیا، تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو صحیح تو کس رات میں آیا، تو قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قرآن کریم تیرے حق میں گواہ ہوگا، قرآن کریم تیرے خلاف ہوگا۔
قرآن کریم کے بارے میں کملی والے نے فرمایا میری امت کے عظیم لوگ حافظ قرآن ہوں گے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ میرے معزز مہمانان گرامی، قرآن کریم اس قدر مقدس کتاب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کو جتنا ہی پڑھا جائے اس میں اتنا ہی نکھار آتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کے نور سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، وہیں ہے خیر و امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہیں ہے خیر و امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے، تلاوت بھی قرآن کی ہزاروں اجر وہ پاتے ہیں۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب میں اگلے گروپ کو دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد اذان رشید کے ٹیبلو کے لیے۔ یہ قرآن کے شان کے حوالے سے آپ کے سامنے ٹیبلو پیش کریں گے۔ حافظ محمد اذان رشید کا گروپ تشریف لائے، آپ کی بھرپور کلیپنگ کے ساتھ۔ بعد
اسلام زندہ باد، امان زندہ باد، اسلام زندہ۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ بچے جب یہاں کوئی ٹیبلو وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ نے بھرپور ان کو کلیپنگ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد مجتبیٰ ساجد کو کہ وہ آئے اپنے اظہار کا خیال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا وصدق الله العظيم۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رب نے رسالت اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ باقی تھی، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ باقی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریر میں میں انتہائی اعلیٰ و بالا موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے نفوس قدسیہ سے گزارتے ہوئے سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، اور آقا دو جہاں سید الانبیاء، ہادی فرحت، آمنہ کے لحظ جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کے اختتام کو نبوت کہتے ہیں، اور پھر اس کی دل سے تصدیق عقیدہ ختم نبوت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بالکل اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ نبی بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ ختم المرسلین بھی ہیں، اور تمام اہل اسلام کا اس بات پر متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل و تخصیص کے آخری نبی ہیں۔ سامنے احتشام، نبی مخلوق من اللہ ہوتا ہے، نبی مخلوق من اللہ ہوتا ہے، نبوت وہاں بھی ہوتی ہے، خاص بین نہیں ہوتی، بالفاظ دیگر نبوت سلیکشن کے ذریعے ملتی ہے، پرفیکشن اور نو سائنٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں ملتی۔ اللہ یعلم غیث یجعل رسالتہ،
اللہ تعالیٰ نے اپنی نمائندگی کے لیے کس کو نبی بنانا ہے یہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم کیوں ہوئی؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام آئے لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی۔ حضرت آدم آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسا کیوں؟ اس کا بہت ہی پیارا جواب حکیم الاسلام حضرت مولانا طیب صاحب عقیدۃ الطحاوی میں لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر جو صفات موجود ہوتی ہیں وہ تمام صفات ایک نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو 1,24,000 انبیاء کرام کے اندر موجود تھیں۔ تو بتائیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو لانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ختم نبوت اور ختم رسالت کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین و شریعت کی بھی تکمیل فرما دی۔ عقیدہ ختم نبوت کی بقا کا ضامن ہے۔ علامہ اقبال یہ حقیقت بڑے بادشاہ الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دین و شریعت کی بقا کتابوں سے ہے، دین و شریعت کی بقا کتابوں سے ہے، لیکن امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت سے ہے، لیکن امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد مجتبیٰ ساجد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کر رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ختیجہ گروپ کو کہ وہ آئے اپنے مختصر وقت میں اپنی نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا
जनाब ज़हरा के सदके कोई ऐसी शाम आए, जनाब ज़हरा के सदके कोई ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये खदीजा और माहिनूर ग्रुप था, बहुत ही अच्छे अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात पेश कर रही थी। अब मैं दोबारा टैबलों का ग्रुप बुलाता हूँ। ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से वो आपके सामने टैबलो पेश करेंगे। आप तमाम दोस्तों से, माओ बहनों से गुजारिश है कि बड़े अदब के साथ, खामोशी के साथ, कोई आपस में बातें ना करें, बैठें। मैं बुलाता हूँ फिजान ग्रुप को टैबलो के लिए ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से। इनके लिए क्लैपिंग करें।
माशाल्लाह ज़ाकल्लाह। हम अपने महफ़िल के और इस बज़म के जो ख़ुसूसी मेहमान हैं उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नियाज़ साहब, दिल की अथाह गहराई से उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर हाफ़िज़ इम्तियाज़ साहब और उनके साथियों को भी दिल की अथाह गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। हाजी मोहम्मद इफ्तिखार साहब, वो भी हमारी महफ़िल के रौनक बने, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अभी आपके सामने बच्चों की दस्तार फजीलत होगी। मैं अपने प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर नईम साहब को स्टेज की तरफ बुलाता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अब जितने भी हुफ़ाज़ होंगे उनकी दस्तार होगी। आप तमाम अब आप अपनी अपनी नशिस्तों में बैठे रहें। बुलाना है नहीं, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। सैयदना करीम, ठीक है, सारे पढ़ें। अदनान आप स्टेज पे आ जाएं। अदनान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल सद एहतराम उस्तादी व उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा हाफिज़ नियाज़ अहमद अल-अज़हरी मददुल आली, ये इन्हीं का फैज़ है। ये आज ये बगीचा जो सजा हुआ है, ये सारे का सारा क्रेडिट जो है किबला उस्तादी को जाता है। आप ने एक फूल लगाया था, आज वो एक बाग बना हुआ है और आप तशरीफ़ लाए उसको देखने के लिए। मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो आपको ही मैं डेडिकेट करता हूँ कि आपकी वजह से ये सारा कुछ है। अल्लाह ताला हमारे उस्तादी का साया तदेर हम पर कायम रखे और आपको तंदुरुस्ती सलामती के लिए ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे बरादर अकबर हाफिज़ डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। अरसा दराज जो है हम इकट्ठे रहे, दरसियात इकट्ठी पढ़ी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वसात से मैं PhD जो है उसके आखिरी मराहल में हूँ। और ये भी मेरी खुश नसीबी है कि ये मेरे सुपरवाइज़र भी हैं, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ कि ये भी वक्तन फ़ौक़न जो है मेरी रहनुमाई करते रहते हैं। उसके साथ डॉक्टर कासिम शहीन साहब तशरीफ़ लाए, साथ मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ़ लाए और हमारे उसका नाम है मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान और कह लें कि मेरे वालिद मोहतरम की जगह हाजी इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर रियाज साहब तशरीफ़ लाए, अल्लामा रियाज साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। और ये अभी थोड़े से वक्त के लिए दस्तारबंदी जो है वो प्रोग्राम होगा। जिन बच्चों ने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है वो आएंगे और उनको सारे फजीलत जो है किबला उस्तादी और जो दीगर मेहमानान गिरामी हैं वो पहनाएंगे, वो अता करेंगे। मेरी आपसे इल्तिमास है कि अभी कारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, जब बच्चे यहाँ पहुँचेंगे उनके साथ साथ जो है आपने भी पढ़ना है। कारी साहब सैयदना करीमुन पढ़ेंगे, आप तमामी ख़वातीन हज़रात ने वो पढ़ना है। और ये जो कीमती लम्हात हैं इनकी बरक़ात आप हासिल करें। ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुकम्मल होता है, उसके बाद आपको पता है कि स्कूल का जो